ہم نے پچھلے حصے میں وہ دردناک لمحے دکھائے جب کربلا کی پیاسی زمین پر امام حسین کا قافلہ اترا، جب یزیدی فوج نے دریائے فرات پر پہرا بٹھا کر اہل بیت کے ننھے بچوں کو پیاسا کر دیا، جب حضرت عباس نے پانی کے لیے اجازت مانگی اور امام حسین نے صرف ایک جملہ فرمایا، اب ہر گھونٹ شہادت ہے۔ آج ہم داخل ہو رہے ہیں محرم الحرام 2025 کے اس تیسرے سفر میں، جہاں کربلا کا میدان صرف میدان جنگ نہیں رہا بلکہ اسلامی قربانی کی ایک لازوال درسگاہ بن چکا ہے، جہاں شہادت امام حسین حق اور باطل کے درمیان وہ لکیر بن گئی جو رہتی دنیا تک اسلامی غیرت، وفا اور سچائی کی پہچان بن گئی۔ یہ ہے عاشورہ کا دن، یہ ہے وہ لمحہ جسے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ایک روح پرور اسلامی اردو 3D اینیمیٹڈ کہانی کے انداز میں، جہاں ہر قطرہ خون ایک پیغام ہے، جہاں ہر شہادت ایک چراغ ہے۔ عاشورہ کی صبح جب طلوع ہوئی تو امام حسین نے علی اکبر کو اذان دینے کو کہا۔ علی اکبر نے اپنی پرسوز آواز میں اذان دی۔ سب جانتے تھے کہ یہی آخری فجر کی اذان ہے۔ ایک طرف اذان بلال تھی جو کہ آقا کریم کے وصال کے بعد امام حسین کے کہنے پر ہی بلال نے دی تھی، اور آج علی اکبر نے امام حسین کے کہنے پر اذان نے۔ دونوں اذانیں تاریخ میں اپنی اپنی جگہ اہمیت اور درد رکھتی ہیں۔ ادھر پانی نہ ہونے کی وجہ سے پانی پانی کی صدائیں آ رہی ہیں، بچے بے ہوش پڑے ہیں۔ 3 دن سے بھوکے پیاسے غازی تیمم کر کے اپنے اپنے مسلوں پر نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی نماز پوری بھی نہ ہوئی کہ دشمن تیر برسانے لگے۔ امام حسین نے اپنی مختصر فوج کو تیار کیا، ادھر شمر نے اپنے لشکر کو تیار کیا تو حر نے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، نواسہ رسول اور ان کے خاندان اور ساتھیوں کو قتل کرنے پر آمادہ ہو، میں ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ایک سپاہی بولا، اے حر، تو ہزاروں کے سامنے نہیں گھبرایا، آج ان چند بھوکے پیاسے حسینی لشکر کو دیکھ کر گھبرا گیا ہے؟ حر بولا، میں اس وقت موت اور زندگی نہیں بلکہ ایمان اور کفر، جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں۔ یہ کہہ کر حر رو پڑا اور اس نے کہا کہ اے یزیدی لشکر، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں، میں دامن حسین نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر حر نے گھوڑا پکڑا اور گھوڑا دراتے ہوئے امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کے قدموں پر گر پڑے اور امام حسین سے کہا، آقا میں دوزخ میں گر رہا ہوں، مجھے بچا لیں۔ امام حسین نے سورہ یوسف کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ تھا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ پھر حسین نے حر کو سینے سے لگایا اور جنت کی بشارت دی۔ جب حر یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام حسین کے سامنے حاضر ہوا تو شمر نے فوراً جنگ کا اعلان کر دیا، کیونکہ اس کو خدشہ تھا کہ کہیں اور بغاوتیں نہ پیدا ہو جائیں۔ اس وقت جنگ کا یہ رواج تھا کہ پہلے تنہا تنہا جنگ لڑتے تھے۔ تمام جان نثارانے حسین نے میدان جنگ میں جانے کی درخواست کی۔ حضرت وہب سب سے آگے کھڑے تھے۔ امام حسین نے وہب کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دی۔ آپ دلیرانہ انداز میں لڑے، ایک ایک کر کے کئی یزیدی سپاہیوں کو وصل جہنم کیا۔ پھر یزیدی لشکر کے کچھ سپاہیوں نے پیچھے سے وار کر کے وہب کو شدید زخمی کر دیا اور پھر آگے سے بھی حملہ کر کے وہب کو شہید کر دیا۔ آپ میدان کربلا کے پہلے شہید تھے۔ حضرت وہب کے بعد حضرت عمرو بن خالد، سعد بن حنظلہ، حماد بن انس، وقاص بن مالک، شریح بن عبداللہ اور یکے بعد دیگرے میدان میں اترے اور دشمنوں سے لڑتے لڑتے جامع شہادت نوش کر گئے۔ اس کے بعد حسینی لشکر کے دیگر جان نثار بھی امام عالی مقام کے قدموں پر فدا ہو گئے۔ ایک حسینی سپاہی سینکڑوں یزیدیوں پر بھاری رہے۔ پھر حضرت حر اٹھے اور امام حسین سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ امام حسین نے کہا کہ اے حر، آپ ہمارے مہمان ہو، آپ یہیں ٹھہرو، ابھی میرے اور لشکر کے جان نثار باقی ہیں۔ تو حضرت حر نے کہا کہ یہ جان آپ پر قربان ہے، میری ایک ایک سانس آپ کی مقروض ہے، آقا میں جانے کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ آپ نے اجازت دی۔ حضرت حر آگے بڑھے اور یزیدی سپاہیوں کو سبزی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ حر کا ہدف یزیدی لشکر کے سرداروں پر تھا۔ جیسے ہی حر شمر کے قریب پہنچے، ایک سپاہی نے پیچھے سے حملہ کیا، حر گر گئے۔ امام بھاگ کر میدان میں آئے، حر کے سر کو گود میں رکھ لیا۔ حر نے امام کو دیکھا اور کہا، یا امام المومنین، آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کیا میرا رب بھی مجھ سے راضی ہوگا؟ میرے لیے دعا کیجیے۔ امام حسین نے کہا، حر، تمہاری ماں نے تمہارا نام حر یعنی جہنم سے آزاد درست رکھا ہے۔ آج تم جہنم سے آزاد ہو کر جنت میں جا رہے ہو، وہاں جنت کی حوریں تمہاری منتظر ہیں اور میرے بابا اور میرے نانا بھی تمہارے منتظر ہوں گے۔ جاؤ
اور میرا یہ پیغام دینا کہ میں بھی کچھ دیر میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں، ابھی میں نے بہت سی لاشیں اٹھانی ہے، جاؤ حور تمہیں مبارک ہو، تمہارا مقدر بہت بلند ہے، تمہیں جنت مبارک ہو۔ اور امام حسین کے چہرے کی زیارت کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ پھر آپ کے کچھ اور ساتھی شہید ہوئے۔ آپ نماز کے وقت نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہاں پر تیر کی برسات ہونے لگی۔ پھر آپ کے ایک ایک ساتھی میدان جنگ میں جاتے گئے اور ہر ساتھی سینکڑوں دشمنوں کو وصل جہنم کرتے رہے۔ مسلم بن عقیل کی زوجہ جو کہ حضرت عباس کی بہن تھی، مولا کائنات حضرت علی کی بیٹی تھی، ان کے بڑے بیٹے عبداللہ بن مسلم نے اپنی والدہ سے کہا، اماں جان آپ مامو جان سے کہیں کہ مجھے بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں۔ آپ کی والدہ امام حسین کے پاس آئی اور بولی، بھائی جان میرے شوہر میرے دونوں ننھے پھول دین پر قربان ہو چکے ہیں، میرے پاس عبداللہ بن مسلم بچے ہیں، میں ان کو بھی آپ کے قدموں پر نثار کرنا چاہتی ہوں، آپ قبول فرما لیں۔ امام حسین نے کہا، اے بہن اب یہی بچہ تمہارا سہارا ہے، میں کیسے اسے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دوں؟ اس پر عبداللہ بن مسلم نے فرمایا، میں آپ کو دشمنوں میں چھوڑ کر خود اپنی جان بچا لوں؟ مامو جان یہ ایک جان کیا، اگر میرے پاس لاکھوں جانیں بھی ہوتی تو میں آپ کے قدموں پر نثار کر دیتا۔ میرا باپ تنہا ہزاروں کوفیوں سے لڑ کر شہید ہوا، میری ماں علی کی بیٹی ہے، جب انہوں نے اپنے شوہر اور دونوں بچوں کی شہادت کا سنا تو شکرانے کے نفل ادا کیے، اب وہ میری شہادت پر بھی شکر بجا لانا چاہتی ہیں۔ پھر دونوں ماں بیٹوں نے رو رو کر آپ سے اجازت طلب کی، آخرکار امام حسین نے انہیں اجازت دی اور وہ میدان جنگ میں گئے اور بہادری کے جواہر دکھائے، دشمنوں پر سختہ طاری ہو گیا، یزیدی لشکر نے آپ پر تیر برسا دیے اور آخرکار آپ زخموں سے نڈھال ہو کر جام شہادت نوش کر گئے۔ جوان بیٹے کی لاش دیکھ کر ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا، بیٹے کا ماتھا چوما اور کہا، شاباش بیٹے تو نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ وہ قربانیاں تھیں جنہوں نے کربلا کو تاریخ کا وہ چراغ بنا دیا جو رہتی دنیا تک حق، وفا اور غیرت کی روشنی دیتا رہے گا۔ حر کی توبہ، وہب کی قربانی، عبداللہ بن مسلم کی شہادت، یہ سب وہ نقوش تھے جو کربلا کی ریت پر لہو سے لکھے گئے۔ لیکن سن لیجئے، ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو اہل بیت کی مزید شہادتیں باقی ہیں۔ ابھی حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، حضرت عباس اور خود سید الشہداء امام حسین کی شہادت ہے، اپنے تمام تر قربانی اور صبر کے ساتھ کربلا کے میدان میں رقم ہونا باقی ہے۔ اگلی حصے میں ہم آپ کو دکھائیں گے وہ دردناک لمحے جب بھائی نے اپنے بھائی کو رخصت کیا، جب ماں اپنے لال کو آخری بار گلے لگاتی ہے اور جب حسین تنہا پورے لشکر یزید کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے اردو اسلامی 3D اینیمیٹڈ کہانی کے اگلے حصے میں، جہاں شہادت امام حسین اور اہل بیت کی عظیم قربانیاں آپ کے دل کو چھو لیں گی اور محرم 2025 کی یادیں آنکھوں سے بہہ جائیں گی۔